نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 168 سے لے کر آیت نمبر 172 تک تھا، جس میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں تم کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ ہوں۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سن سکتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ صرف اپنے چرواہے کی پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی اصل حقیقت کو سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ لہذا اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہے حلال اور حرام کی تمیز، اور حلال اور حرام سے بچنے کی تمیز کر کے حلال اپنانے کی اور حرام سے بچنے کی اہمیت اور ضروریت جو ہے، اس پر کچھ مختصر سی ہم نے کل گفتگو کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کا ہمارے معاشرے پر کس قدر گہرا اثر ہے، اس کو بھی ہم نے کچھ پوائنٹس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 173، آیت نمبر 172 جو اس سے پچھلی آیت گزری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو طیب اور پاک چیزیں ہیں، ان کو تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو پچھلی آیت میں بھی 172 میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو، جبکہ اس سے پہلے کل کا ہمارا جو سبق شروع ہوا تھا، غالباً 168 نمبر آیت تھی، جس میں ایک دعوت عام تھی تمام انسانوں کے لیے،
کہ دیکھو تمہارے لیے فائدے جو ہیں انہی چیزوں میں ہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حرام کردہ اور ناپاک اور نجس قسم کی چیزیں ہیں ان میں تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بنی نوع انسان کو خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ کی طرف سے جو رزق تمہیں ملا ہے طیب اور پاک، اس کو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کنزیوم کرو، اور اگر تو تم صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی صحیح معنوں میں اگر تم اللہ کی بات سنتے ہو اور اللہ کی بات مانتے ہو، تو حلال اور حرام کی تمیز میں بھی تم کھلے دل سے باتوں کو قبول کرو اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو آگے لے کر چلو۔ اور یہی جو حلال اور حرام کا تذکرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے آیت نمبر 173 میں بھی۔ تو اس سے پہلے تو تذکرہ ہوا تھا کہ حلال اور حرام چیزیں کیا ہیں، ان کی تمیز، ان میں فرق کیا ہے، ان میں فرق کیوں ضروری ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اب ہمیں آیت نمبر 172 میں ایک لسٹ ملے گی ان چار چیزوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ذرائع سے حاصل کردہ ہوں، وہ تمہارے لیے ان کا استعمال کرنا یا تمہارے لیے ان کا فائدہ اٹھانا یا تمہارے لیے ان چیزوں کو، ان باتوں کو فالو کرنا، وہ تمہارے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لہذا تم ان سے ہمیشہ ہمیشہ اجتناب کرتے رہنا، ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کے پاس جائے گا یا حدیں کراس کرے گا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو اپنا قانون انصاف ہے وہ جب حرکت میں آئے گا تو پھر اس میں کسی قسم کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو آیت نمبر 173 ہم آج شروع کرتے ہیں، جس میں کہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ چار ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ اور یہ چار چیزیں، ان کی فردر ایکسپلینیشن جو ہے یا فردر اس کی جو وضاحت ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، کیونکہ احادیث ہی سب سے پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ تو لہٰذا ان آیات کو، آیت نمبر 4 کو ہم احادیث کی اس کے ساتھ بھی ملا کر جب پڑھیں گے تو ہمارے اوپر بہت سارے معاملے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے اور کھل جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق، آیت نمبر 173، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر، اس نے اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کن چار چیزوں کو۔ اس کے بعد پھر ان کا ہم ون بائی ون ہر پوائنٹ کا ایک انتہائی مختصر سا جائزہ لیں گے، اور یہ بھی پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے سورۃ المائدہ میں بھی ہمیں بڑی تفصیل سے ملے گا، اور خاص کر سورۃ الانعام میں تو اس کی مزید بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ملے گی۔ بہت ساری آیات جو ہیں وہ اسی آیت نمبر 173 کے سپورٹیو بھی ہمیں ملتی ہیں اس قرآن مجید میں۔ تو لہٰذا جب ہم ان ریلیونٹ آیات پر جب پہنچیں گے تو ہم انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ لہٰذا اب جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بلٹ پوائنٹس کی طرح شکل میں چار چیزوں کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان چار چیزوں کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر کے آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے، انما حرم علیکم، بے شک ہم نے حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس نے حرام کر دیا تم پر، میتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو، نمبر 2، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، نمبر 3، وما اہل بغیر اللہ، وما اہل بغیر ہی للہ، وما اہل وما اہل بھی لغیر اللہ۔ سوری، مطلب روانی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے جب ترجمہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا بھی انشاءاللہ۔ وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جو پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا نام، اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام یا کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ، پر پس جو پھر مجبور کیا جائے مگر وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، ان کی لسٹ جو ہے تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے مردار کا تذکرہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مردار کیا ہے؟ جس کا تذکرہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا، مردار وہ جانور ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، جو بغیر ذبح کیے مر جائے، خواہ وہ چوٹ کے لگنے سے مرے، چاہے وہ گرنے سے مرے، یا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مر جائے، وہ سارے کے سارے مردار میں شامل ہیں۔ مردار یعنی کہ ایسا مردار، ایسا جانور جو کہ مرا ہوا قرار پائے یا مر جائے، جبکہ اس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ بھی مردار ہے۔ اللہ کا نام لینا یعنی جب ذبح کی جاتی ہے تو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھ کر اس کے اوپر چھری چلا کر پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو جو اس طرح سے ذبح نہ کیا جائے شرعی قوانین جو ہے ان کے مطابق، وہ بھی مردار ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی طبعی موت مر گیا، وہ بھی مردار ہے۔ کسی ایکسیڈنٹ یا کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی چوٹ لگنے کے نتیجے میں، کہیں پر گر پڑنے کے نتیجے میں کسی بھی طرح سے اس کی ہلاکت ہو گئی تو وہ مردار ہے۔ تو ایسا مردار جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کنزیوم کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، یا اس کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے کسی بھی طرح سے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی ایک آیت نمبر 3 ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام میں بہت ساری تفصیل ہمیں ملے گی ہر پوائنٹس کی۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر ماں سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو۔ یعنی کسی دوسرے جانور نے سینگ لگایا ہو اور اس طرح سے وہ ہلاک ہو گیا ہو، یا کسی بھی طرح سے، ہاں البتہ اس کے ہلاک ہو جانے سے پہلے کوئی زخمی جانور ہے، اس طرح سے حلال جانور، حلال اور حرام جانور بھی ہیں، ان کی بھی تمیز ہمیں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہمیں آیات کچھ ملیں گی اس کے ریلیٹو، تو کہ کوئی اگر جانور جو ہے وہ زخمی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام لیے بغیر اس زخمی حالت میں اگر وہ مطلب مر گیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ مردار ہی قرار پائے گا۔ یہاں پر ہمیں اس آیت کے اس حصے کی فردر ایکسپلینیشن جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ یہ مردار جس کا تذکرہ کیا یہاں پر، یہ کہنے کہ خشکی کے جو جانور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے آیت میں، قرآن مجید کی اس آیت میں۔ لیکن اس کے علاوہ اس میں جو ایکسکلوژن ہے وہ ہمیں ابن ماجہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال ہیں۔ آگے جا کر خون کا بھی تذکرہ آئے گا، تو یہی حدیث جو ہے وہ اس ٹاپک کے سپورٹنگ بھی آتی ہے کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں۔ دو مردار سے مراد یہاں پر ٹڈی اور مچھلی ہے، اور دو خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق ہمیں دو قسم کے مردہ جانور کہہ لیں، وہ حلال ہیں ہمارے لیے کنزیوم کرنا۔ وہ ایک ان میں سے ہے مردہ مچھلی، اور دوسرا ٹڈی۔ اور اسی طرح سے ٹڈی جس کو غالباً لوکٹس کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کلیجی اور تلی جو ہے، جو کہ مطلب جانور کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، جو کہ خون سے بھری ہوئی ہوتی ہے، خون سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کی بہت ساری سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں کہ کیوں اس کو مطلب اجازت مل گئی۔ خون کے حرام ہونے کی بھی بہت ساری سائنٹیفک ریزن ہے۔ بہرحال یہاں پر مردار سے سمندر کا مردار جو ہے اس کا مراد اگر لیں تو سمندر سے جو مردہ مچھلیاں وغیرہ یا اس طرح کا کوئی اور بھی جانور ملتا ہے، خواہ وہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ
کسی بھی حالت میں پکڑا گئے تو وہ حلال ہوتا ہے، جیسا کہ ابو داود کی ایک اور روایت ہے، ترمذی میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے۔ دریا کے بارے میں یا سمندر کے بارے میں کہ اس کا پانی پاک اور مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ تو سائنٹیفک تحقیق کے مطابق اگر دیکھا جائے تو خشکی کے اوپر جو مردار ہوتا ہے وہ بہت جلدی اس میں تعفن آ جاتا ہے، بہت جلدی اس میں بدبو اور سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت جلدی اس میں بیکٹیریا جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور جراثیم کی آماج گاہ بن کر بہت جلدی ود ان فیو آورز یا ود ان فیو مطلب مومنٹس اس میں یہ ڈی کمپوزیشن کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کھانے کے لائق ہی نہیں رہتا، اور پھر بطور خاص اس کے اندر جمع کیا ہوا خون جو ہے یا جس طریقے سے اس مطلب جانور کی ہلاکت ہوئی تو وہ اس سے وہ پوری طرح سے اس کے اندر کا خون جو ہے وہ نچڑ کر باہر نہیں آتا، تو ایسی صورت میں تو پھر اور زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے، اور زیادہ رسک پر آ جاتا ہے ایسا جانور جو کہ مردار ہو یا مرا ہوا ہو۔ یہ ہم صرف اپنے یہ ایسی مثالیں جو ہیں جو ہم سائنس سے کوٹ کرتے ہیں یا اپنے دیگر علوم سے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کہہ لیں کہ ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ تقویت دینے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اور زیادہ اہمیت اس کی اجاگر کرنے کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ایسی مثالیں جو ہیں یہ ہم اپنی کہہ لیں کہ اپنے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے ہم جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس کے برعکس خشکی کے مردار کے برعکس اگر سمندر کے یا جو وہ دریا کا مردار ہے اس کا ہم دیکھیں تو اس میں کچھ بایولوجیکل سائیکلز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ اس میں نمکیات کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پر اس طرح سے ڈی کمپوزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا جیسا کہ عام طور پر خشکی کے جانوروں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک بایولوجیکل سائیکل ایسا ہے کہ مطلب جب وہ جانور وہاں پر مرتا ہے تو وہ عام طور پر وہ مطلب طبعی انداز سے جب وہ مرتا ہے تو وہ تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی کیمیکل چینجز بھی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ انسانی جسم کے لیے کوئی نقصان دہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہمیں سائنٹیفک ایکسپلینیشن جو ہے وہ مل جاتی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں چیز میں کیا حکمت ہے کہ مردار کو اس نے حلال قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ اس کو حلال کر دیا، کہ سمندر کے اندر ایک سیلف پیوریفیکیشن سسٹم بھی ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا کی مارنے کے لیے یا اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ وہ اس مردار کو مطلب صاف رکھتے ہیں، پاک صاف رکھتے ہیں یا کھانے کے قابل بنتا رہتے ہیں۔ اس سے علاوہ میرین فوڈ چین جو ہے وہ بھی ہمیں کچھ ایسے اشارے دیتی ہے کہ مردار جو سمندر کا ہے، پانی کا جو مردار ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ خشکی کے مردار سے قدرے ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کے سپورٹنگ ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ کافی طویل حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو کہ صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا۔ ہم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو لوٹنا، وہاں پر اس طرح کے کچھ مطلب اسائنمنٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی تھی، کچھ قافلے جو ہیں یا کچھ گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے مختلف اسائنمنٹ دے کر۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک تھیلا بھی ہمیں زیادہ راہ کے طور پر راستے میں استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ہمیں ایک ایک کھجور دیا کرتے ہیں۔ اور راوی نے جابر راوی جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، انہوں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ تم ان کھجوروں سے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس
ان کو اس طرح سے چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں، اور پھر اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ تو اس طرح سے صبح سے شام تک ہم ایک کھجور پر گزارا کر لیتے تھے، اور درختوں کے پتوں کو چھڑی سے گراتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ یعنی ان کی یہ کیفیت بتائی۔ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، اور کس کس طرح سے صحابہ کرام نے صبر کیا اللہ کے راستے میں، اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمیں اس حدیث سے میں ملتی ہے کہ کس قدر مشکل حالات میں وہ اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے نکلے، اور اللہ کے راہ میں انہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی۔ بہرحال حدیث میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلتے چلتے ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر ہمیں ایک بڑا ٹیلا نظر آیا۔ جب ہم اس کے قریب آئے تو وہ امبر نامی ایک مچھلی تھی۔ ابو عبیدہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردار ہے۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور تم اس وقت اضطراری کی کیفیت میں ہو۔ اضطراری کی کیفیت ایکسکلوژن جو ہمیں اسی آیت کے آخر میں آج ملے گی، کہ کن حالات میں مردار کا استعمال کرنا جو ہے، یا ان حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، یا کس حد تک اس کی اجازت ہے۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا کہ تم اس وقت اضطراری کی کیفیت میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، پس تم اسے کھاؤ۔ ہم 300 آدمی تھے، اور مسلسل 1 مہینہ ہم اس مچھلی کو کھاتے رہے، حتیٰ کہ ہم موٹے تازے ہو گئے۔ ہم اس کی آنکھ میں، اس مچھلی کی آنکھ کے خول سے تیل کے مٹکے بھرتے، اور بیل کے برابر بوٹیاں، اس کی بوٹیاں کاٹتے تھے۔ ابو عبیدہ ہم میں سے 13 آدمی، ابو عبیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے 13 آدمی کو اکٹھا کیا، اور انہیں اس مچھلی کی آنکھ کے خول میں بٹھا دیا، اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا، اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھ کر، سب سے بڑا اونٹ جو ہے اس کے اوپر کجاوا، یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو اس کی سیٹ وغیرہ ہوتی ہے، یا پلیٹ فارم سے بنا رہتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر رکھ کر، جس سے اس کی اونچائی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھ کر، اور اس کو پھر اس کے نیچے سے گزارا، اس پسلی کے نیچے سے گزارا، تو وہ آسانی سے اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت میں سے وشائق، وشائق یعنی وہ ابلا ہوا گوشت جو سفر کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی سفر کے لیے تھوڑا پریزرو کرنے کے لیے گوشت جو ہے، اس کو بھی ہم نے تیار کر لیا۔ جب ہم مدینہ واپس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے تمہارے لیے رزق نکالا تھا، تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ ہم نے پھر گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، تو آپ نے اسے تناول فرمایا، آپ نے بھی اس میں سے نوش فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ ہمیں مطلب ایک اشارہ کرتی ہے کہ ایک مردہ مچھلی جو ہے وہ وہاں پر ان کو ملی، جو کہ سائز میں بڑی تھی۔ اور آج ہمیں پتہ ہے کہ ویل مچھلی یا اس جیسی بڑی بڑی مخلوقات، یا بڑی بڑی جو جانور ہیں وہ سمندروں میں پائے جاتے ہیں، اور اس قدر بڑے ہیں۔ ویل مچھلی کا جو دل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی سے بڑا جو ہے وہ اس کا صرف دل ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر دھڑکنے والا ایک دل جو ہے وہ ہاتھی سے سائز میں، حجم میں بڑا ہے۔ تو اس کی اپنی حجم جو ہے وہ کس قدر بڑا ہوگا وہ اس ویل مچھلی کا۔ تو غالباً اس طرح کی کوئی مچھلی وہاں پر ملی جو کہ مردہ حالت میں تھی، اور پورا 1 مہینہ تک 300 لوگوں نے وہاں پر اس کو کنزیوم کیا۔ تو اس حدیث کے سپورٹنگ ہمیں بہت سارے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ کس طرح سے مردار جو ہے وہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اور اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ہاں، اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری حرام میں داخل ہوں گی۔ تو حلال جو ہے، یہ دو مردار میں سے جو 4 چیزیں حلال تذکرہ کی اس حدیث میں جو ہم نے دیکھی تھی ابن ماجہ کی، اس میں ایک تو مچھلی کا تذکرہ ہو گیا، اس کے علاوہ ٹڈی ہے، لوکٹس جو ہے، وہ بھی بغیر ذبح کیے جو ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر بھی خون وغیرہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی مچھلی جو ہے یا پانی کے جانور جو ہیں اس میں، اور خشکی کے جانوروں میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ خشکی کے جو جانور ہے ان میں جو بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے وہ ٹیوبز کے ذریعے سے، نالیوں کے ذریعے سے پورے جسم میں پہنچاتا ہے، اور پھر پسینہ آنا جو ہے ان کا، وہ بھی ایک بڑا اہم ہے، کہ ان کی خشکی کے جانوروں میں عام طور پر پسینہ بھی آتا ہے، جبکہ
مچھلیوں میں اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، اور مچھلیوں کا سانس لینے کا نظام جو ہے وہ بھی جلد کے ذریعے سے صاف سانس لیتے ہیں، اور سانس جب ظاہر ہے ہوا جب ایک جسم کھینچتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، تو اس میں ایک آٹومیٹک پیوریفیکیشن سسٹم ہوتا ہے۔ تو مچھلیوں کا پیوریفیکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی جو زمین کے جاندار ہیں ان سے ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ ہمیں اس حدیث کے اوپر اور زیادہ قائل کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور ٹڈی جو ہے اس کے علاوہ کلیجی اور خون، اس میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے توسط سے اجازت مرحمت فرمائی کہ اس کو بھی تم کنزیوم کر سکتے ہو۔ یہ بریکٹ اللہ تعالیٰ نے دائرہ کھینچ دیا ہے، اس کے دائرے کے باہر جو چیزیں ہوں گی وہ ساری حرام ہوں گی۔ اس کے اوپر مزید تفصیل جو ہے یقیناً ہم جب آگے بڑھیں گے تو وہ ملے گی۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے، جو اگلی جو حرام کردہ چیز ہے وہ ہے ود دما، اور خون۔ خون جیسا کہ اس کا ہلکا سا تذکرہ جو ہے وہ پہلے پوائنٹ میں بھی ہو چکا ہے، یہ خون جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اور یہاں پر خون سے مراد وہ خون ہے جو جسم سے بہ رہا ہو، جو جسم سے بہ جائے، وہ خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھوائے، ماں سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا و خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو یعنی یہ جو آیت ہے اس سے متعلقہ یا اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس آیت میں بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں بھی اسی طرح سے بہتے ہوئے خون جو ہے، یہ بہتا ہوا خون بطور خاص اس میں تذکرہ ہوا کہ وہ تذکرہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر ہم خون کا تذکرہ کریں تو خون جو ہے وہ بایولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو جب وہ جسم سے نکلا ہوا خون جو ہے وہ در حقیقت اس میں بہت جلدی بیکٹیریا پر پنپتے ہیں، اور بہت جلدی اس میں جراثیم وغیرہ جو ہیں وہ اس میں سرایت کر جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بیماریوں کی ایک آماج گاہ یعنی کہ بن جاتا ہے، جہاں پر ہر طرح کے جراثیم اور ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے ود ان سیکنڈ جو ہے۔ تو اس کی وجہ سے سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھیں تو خون کا پینا جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ساری بیماریوں یا بہت سارے ایسے سائیڈ افیکٹ جو ہیں ان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے کافی ہے کہ خون کو اللہ تعالیٰ نے، بہتے ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا۔ ہاں البتہ وہ خون جو کچھ مائنر سا جب جسم سوری جانور کو جب کاٹا جاتا ہے یا ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا کچھ خون کا حصہ اگر گوشت کے اندر رہتا ہے معمولی سی مقدار میں یا کہیں پر چپکا ہوا ہے تو اس کو دھونے کے بعد اکثر جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح سے تھوڑا بہت لپٹا لپٹا یا جو ہے وہ وہاں تک اجازت ہے، لیکن بہتا ہوا خون جو ہے وہ پینا جو ہے وہ سراسر ہمارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے اس کے آگے ولحم الخنزیر، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت، خنزیر یا سور کا گوشت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور خنزیر اور سور تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جس کی عادات بھی بہت گندی اور بہت ہی بے حیائی پر مبنی، فحاشی والی اس کی عادات ہوتی ہیں۔ وہ اپنی مادہ کے ساتھ اور اس طرح کی حرکات کرتا ہے، یا اپنا گوبر جو ہے اس کی خوراک جو ہے وہ بھی انتہائی یعنی کراہت والی ہوتی ہے، گوبر وغیرہ جو ہے وہ کھاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنا پیشاب جو ہے وہ بھی پی لیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی حرکات جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے وہ بہت عجیب و غریب سی اور گندی اور غلیظ قسم کی ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس اور ناپاک جو ہے وہ قرار دیا اس خنزیر کو۔ ہاں اس کی موجودگی جو ہے وہ ایک کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں فرمایا، تو اس کا ایک بایولوجیکل رول ہے، جہاں پر وہ پایا جاتا ہے وہاں سے وہ گندگی کو صاف کرتا ہے، گوبر وغیرہ کو وہ کھا کر اس طرح سے ماحول میں وہ ایک رول پلے کرتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو لیکن اس کا استعمال کرنا یا اس کا گوشت وغیرہ کھانا یا اس کے دیگر اعضاء کا استعمال کرنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک تو ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو اس کا کھانا پینا جو ہے وہ اس قدر غلیظ ہے کہ وہ کراہت آتی ہے۔ اگر بایولوجیکلی دیکھا جائے تو اس کے جسم کی ساخت جو ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے، یا اس کا بایولوجیکل باڈی کا نظام جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پسینہ نہیں ہوتا۔ عام جو دوسرے جانور ہے یا انسان کو جیسے پسینہ آتا ہے، تو پسینے سے فضلات وغیرہ جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، اندر کا جسم جو ہے وہ آٹومیٹکلی کلیننگ سسٹم جو ہے وہ رہتا ہے، جبکہ خنزیر میں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے اس کے جو آؤٹر لیئر ہے، یا اس کا جو جلد کہہ لیں، اس کے اوپر چربی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جو کہ بہت سارے اور بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے، اس طرح کے اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے وہ بیماریوں کا اس میں بہت زیادہ شدید خطرہ جو ہے ہوتا ہے، اس کے گوشت میں بھی اور اس کی دیگر اجزاء میں بھی۔ اور جذباتی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس کی حرکات و سکنات یا اس کی بے حیائی جو ہے وہ، جب اس کا گوشت جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کیا جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کے کھانے والے میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نیچرل فینومینا کہہ لیں۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہم اگر مغرب کی طرف دیکھیں کہ جو کہ خنزیر کے گوشت کو کھاتے ہیں اور بڑا لذیذ سمجھتے ہیں، ان کے معاشرتی رویوں کی دیکھیں تو ان میں بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے۔ اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایسے نجس اور ناپاک جانور کو کھاتے ہیں جس کی اپنی عادات اور حرکات و سکنات جو ہیں وہی واحیات اور بےہودہ قسم کی ہوتی ہیں۔ تو اس کا ایک جذباتی اثر جو ہے وہ بھی جسم کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، تو وہ ہمارے لیے حرام ہے، اس کو کنزیوم کرنا کسی بھی صورت ہمارے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد نرد شیر جو ہے وہ ایک یہ ایکچولی فارسی کی ٹرم ہے، جس کو چوسر بھی کہتے ہیں، یا ڈائس کے ذریعے سے، ڈائس وہ پانسا جو ہے جو لوڈو کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پانسے کے ذریعے سے کھیل جو ہے وہ نرد شیر ہے۔ جو شخص نرد شیر کھیلے اور اس نے گویا اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون سے رنگ لیا۔ نرید کھیلنا جو ہے وہ اس قدر برا ہے کہ جیسے کہ سور کے گوشت اور خون سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رنگ لیے۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کہ اس سے تو کشتیوں کے کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے، اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے بھی ہیں، اس کا تیل بنا کر چراغوں میں تیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، فیول کے طور پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو مردار اور خاص کر اس میں پھر یہ جو خنزیر ہے، اس کی باقی جو دیگر چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ مردار سے حاصل کردہ باقی چیزیں، اور اس میں یہ خنزیر جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ باقی چیزیں، چربی وغیرہ، اس کی کھال وغیرہ اور اس کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ ان کا استعمال کرنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس میٹر میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو پروڈکٹس بنتی ہیں، یہ جو لیدرز وغیرہ کے بہت ساری قسمیں ہیں، وہ ایسے جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں، بلکہ اس میں تو خنزیر کے جو جلد ہے اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خنزیر کی چربی جیسے کہ تذکرہ کیا، اس سے بہت ساری ایک تو یہ کاسمیٹکس کا بہت سارا سامان جو ہے، یہ میک اپ وغیرہ کا سامان جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مختلف انداز سے۔ اور اس کے علاوہ کہ فوڈ پرزرویٹیوز وغیرہ کے لیے، اور جو مغرب میں جو بنتے ہیں، یہ جو خشک خوراک ہے جیسے کہ چپس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو اور زیادہ کرسپی کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک بالکل باریک تہ جو ہے وہ سپرے کر دی جاتی ہے اس طرح کے اجزاء کی، جس میں چربی کا پگھلی ہوئی چربی ہے، یا اس طرح سے ایون کہ پلاسٹک جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ پاکستان میں اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیں
منظر عام پر آیا ہے، جو کہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تو بہرحال ان سے جڑے ہوئے باقی پروڈکٹ جو ہیں یا بائی پروڈکٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کے بارے میں اور ایک اس میں مزید جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت سے ہمیں ملتی ہے کہ خشکی کے جانوروں میں سے کچلی والا درندہ جو ہے اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ، کچلی والا درندہ یعنی نوکیلے دانت، جس کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، وہ نوچ کر کھاتا ہے دوسرے جانوروں کو، تو ایسا جانور جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کر کے اس کو کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ابو ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے یا نکیلے دانتوں والے اور درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک دوسری روایت میں دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے میں پکڑ کر کھانے والے پرندے کے کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو اس طرح کے جانور جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حرمت میں داخل کر دیا یا حرام جانوروں میں داخل کر دیا۔ اور یہ جو پنجے سے نوچ کر کھانے والے یا کچلی والے نوکیلے دانت والے جو نوچ کر کھانے والے جانور ہیں، ان کو دوسرے جانوروں سے جو جب کمپیئر کیا جائے تو اس میں سب سے بڑا فرق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے جانور جو ہے وہ عام طور پر سبزی گور ہوتے ہیں، سبزہ خور ہوتے ہیں۔ وہ سبزہ جیسے کہ چارہ اور اناج وغیرہ یا مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان بھی کنزیوم کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر وہ اپنی خوراک ان کی منحصر ہوتی ہے، جبکہ یہ کچلی والے اور درندے وغیرہ جو ہیں یہ دوسرے جانوروں کو شکار کر کے کھاتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے ان کے حرام ہونے کی جو حرمت ہے یا ایک دلیل ہے وہ ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا چوتھا پوائنٹ جو ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا ہو، جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا ہو گیا ہو، جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام سرے سے لیا ہی نہ گیا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں پر بطور خاص وہ ماں جو ہے وہ اس دائرے کو وسیع کرتا ہے کہ وہ ماں سے مراد جہاں پر صرف جانور نہیں ہے، وہ ماں سے مراد جو کچھ بھی ہے جو اللہ کے راہ میں جو خرچ کیا جائے یا جس کو کنزیوم کیا جائے، لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کی خوشنودی اس میں شامل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ اس میں اس کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں چیزیں۔ تو اس میں ایک تو جانوروں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جانور جو ہیں جن کو بغیر اللہ کے نام لیے ذبح کر دیا جائے، یا غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیزیں جو ہیں، یا نظر و نیاز بتوں کے استحانوں پر جا کر، یا بتوں کے جو بھی ان کے پوجا عبادت گاہ ہیں وہاں پر جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کر کے بتوں کے نام پر ان کو صدقہ کر دینا، اس طرح کے پہلے رسومات تھی۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی افسوس کے ساتھ مطلب کچھ مزاروں وغیرہ پر جا کر، قبروں وغیرہ پر جا کر اس طرح سے قربانیاں بھی دی جاتی ہیں جانوروں کی، اور اس کے علاوہ نظر و نیاز وغیرہ بھی ساری دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مندروں پر پرساد جو ہے وہ بھی ان بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے نام پر خرچ کرنے کے نام سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ہمیں پہچان کر اس سے ہمیں دور بھاگنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کی جائے اگر کی چیز، بے شک اس کے لیے اس کے اوپر تکبیر پڑھ لی جائے یا اللہ کا نام لے لیا جائے، وہ بھی حرام چیزوں میں شمار ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے اور اس آیت سے مطلب رہنمائی لیتے ہوئے کچھ جو بہت ہی
سخت عقیدہ رکھتے ہیں توحید کے اوپر، یقیناً ہمارا عقیدہ بڑا سخت ہونا چاہیے توحید کے اوپر، کہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب حیثیت کوئی حکمران ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کے آپ بہت محبت کرتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جس کی عزت یا جس کا ایک روب اور مرتبہ بڑا زیادہ ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی اگر کوئی اس طرح سے ذبح کرتا ہے جانور، یا کوئی خرچ کرتا ہے کہ میرے اس خرچ کرنے سے اس فلاں فلاں شخص کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، تو وہ بھی حرام چیزوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ کچھ علماء کے نظر خیال میں یہ اس میں اس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی عزت تکریم اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اوپر جو ہم نے خرچ کیا، یا اس کو کوئی کھانا کھلایا، یا جو بھی کیا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کہ میں ایک بندے کو، ایک انسان کو، چاہے وہ میرا دوست ہے، چاہے وہ میرا صاحب حیثیت ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر خرچ کیا جائے، یا اس کے اوپر مطلب اس طرح سے کیا جائے، نہ کہ اس بندے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو ذہن، نیت، ارادہ جو ہے وہ ہمارا بہت اہم ہے، اور کاؤنٹ کرتا ہے جب ہم اپنی چیزوں کو صدقے کے طور پر دیں، یا اپنے جانوروں کو حلال کریں، اللہ کے راہ میں جب قربان کریں، تو اس اعتبار سے بخاری کی ایک اور حدیث جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی نازل ہونے سے پہلے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی 40 سال کی عمر جب ان پر نبوت کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا اس طرح کی جو خوراک ہے، اس کو وہ استعمال کرنے سے گریزاں تھے، وہ استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے، بخاری کی یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہی نازل ہونے سے پہلے، یا نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے، ایک دن بلدخ کے نشیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا، زید نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا کہ شاید قریش کی طرح یہ بھی بتوں کے نام پر کوئی ذبیحہ ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے دسترخوان بچھانے والوں سے کہا کہ میں ان ذبیحوں کا گوشت نہیں کھاتا جو تم اپنے آستانوں پر ذبح کرتے ہو، اور نہ کوئی اور چیز کھاتا ہوں سوائے اس چیز کے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو بہرحال اس حدیث سے یا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت محتاط تھے، اور ان کے فالو کرتے ہوئے جو ہمارے صحابہ کرام ہیں وہ بھی بہت محتاط تھے، کہ جو چیز ان کو پیش کی گئی ہے پہلے وہ اس کا سورس دیکھ لیتے، یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، یہ کس مقصد کے لیے اس کو صدقہ کیا گیا ہے، یا اس کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو مطلب فائن ٹیون کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، جو کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے بوانا نامی مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، کیا میں اسے پورا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا وہاں پر، یعنی بوانا کے مقام پر، کیا وہاں پر ایام جاہلیت میں بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں کافروں کا میلہ تو نہیں کوئی لگتا تھا، یا کوئی کافروں کا میلہ تو نہیں سجتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی نظر کو پوری کرو، یا اپنی جو منت تم نے مانی ہے اس کو تم پورا کرو، اور وہاں پر جا کے تم ذبح کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص مقام یا کسی خاص موقع کے اوپر، یا کسی خاص سیلیبریشن کے طور پر اس طرح کی چیز جو ہے وہ ذبح کرنا، جو کہ غیر اللہ سے منسوب ہو، یا جو کہ اس طرح کے رسومات کی وجہ سے ہو، یا جہاں پر کوئی اس طرح سے عقائد جو ہے وہ مطلب پنپتے ہوں، تو ایسی جگہوں پر یا ایسے رسومات وغیرہ کے متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں وہ غیر اللہ کے نام پر وہ چیزیں جو ہیں وہ داخل نہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے ایک آخری روایت جو ہے وہ ہم تذکرہ کرتے ہیں اس ضمن میں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قبروں کے پاس ذبح کرنا جائز نہیں ہے،
اسلام میں قبروں کے پاس ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی قبروں پر مزاروں پر جا کر ذبح کرنا، اور وہاں پر جا کر اس طرح کے، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر معاملات ہوتے ہیں، شرکیہ قسم کے مطلب فرسودہ قسم کے مطلب وہاں پر ماحول ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیتی ہے کہ اس قبروں کے قریب یا قبروں کے اوپر جا کر، مزاروں پر جا کر، یا ایسی جگہوں پر جا کر حلال سوری جانوروں کو ذبح کرنا، یا ایسی چیزوں ایسی جگہوں پر نظر و نیاز کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوئی چیزوں کے مترادف ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں بہت سارے ایسے پوائنٹ جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر واپس آ جائیں گے۔ تو یہ چار چیزیں یہاں پر تذکرہ کیا کہ مردار حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، خون کو حرام قرار دیا، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر یا کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو چیز خرچ کی جائے یا ذبح کی جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ہاں، اس میں اب ایکسکلوژن جو ہے وہ استثناء جو ہے وہ اسی آیت میں ہمیں ملتا ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ۔ ہاں، پس جو مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائے، غیر باغن، جبکہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی عادت ڈالنے والا یا حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے اس پر کوئی گناہ۔ تو ایسا شخص جو کسی مجبوری میں پھنس چکا ہو، اس قدر مجبور ہو کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہوں، اس کا لائف سیونگ جو ہے، اس کی لائف جو ہے وہ سٹیک پر لگی ہے، دو پر لگی ہے، کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے، یا اس کے علاج کے لیے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو ہے وہ مجبوری ہے کہ اس کا علاج جو ہے اس کے ساتھ ممکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس چیز کو کنزیوم کر سکتا ہے، لیکن کس حد تک؟ غیر باغ، کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ اور حد سے تجاوز یا بغاوت یہاں پر کیا ہے؟ کہ جس قدر مجبوری ہے صرف اس حد تک کہ جان بچ جائے، یا مطلب ایک وقت جو ہے وہ نکل جائے، اس سے اگلے وقت کے اس میں نہیں ہے کہ میں ابھی اس کو پیٹ بھر کر کھا لوں کہ 2-3 ٹائم کا اگر مجھے نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے گا، نہیں، صرف زندگی بچانے کی حد تک اس کو اجازت ہے کہ وہ اس میں سے لے سکتا ہے کسی حرام کردہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے، اور نہ ہی وہ اس کو مسلسل کنزیوم، نہ ہی اس کا عادی بن جانے والا ہو، یعنی کہ تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ حرام کردہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک سورہ معاہدہ میں آیت نمبر 3 میں ہے، کہ پھر جو شخص بھوک کی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ جو ہم نے کیا جو سورہ معاہدہ میں، اس سے بھی اس کی ہمیں مزید جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک سپورٹنگ ملتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ علماء کے نزدیک ایسی چیزیں، بہت ساری چیزیں، جیسے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، شراب کا کنزیوم کرنا حرام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج میڈیسنز میں شراب کو بہت ساری دوائیوں میں اس کی قلیل مقدار جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا حلال ہونا جو ہے ایک حد تک کہ وہ زندگی لائف سیونگ جو ہے اس میں، یا صحت کو واپس ریوائیو کرنے میں وہ اہم ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کی قلیل مقدار جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے خوشبو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی عام طور پر الکوہل میں جو سینٹس وغیرہ جو ہے وہ ملائے ہوتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا وہ بھی علماء جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جب خوشبو لگائی جاتی ہے تو وہ جو الکوہل ہے وہ تو وہاں سے اڑ جاتا ہے، اور باقی وہ خوشبو جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو میتھیلیٹڈ اسپرٹ ہے، میتھیلیٹڈ اسپرٹ جو زخم وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے اسپرٹ جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں، وہ بھی ایکچولی 99.9% یا 99 سے کچھ زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ الکوہل ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ اور کیمیکل ملائے جاتے ہیں جس سے وہ کنزیوم نہ ہو سکے، میڈیکل لیبارٹریز میں یا ہاسپٹل اور ڈسپینسریز وغیرہ میں وہ استعمال ہوتا ہے صرف وہ زخموں کے صاف کرنے کے لیے، تو وہ بھی کس طرح سے ایک اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں ایسی چیزیں جو ہے وہ کنزیوم کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی حد تک کہ اس سے حد سے تجاوز کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ایسی چیزوں کو اجازت ہے۔
تو پھر ان اللہ غفور الرحیم، کے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ تو ایسے معاملات میں اگر کوئی اونچ نیچ ہے، کمی بیشی ہے، کہیں پر جانے انجانے میں کچھ بھول چول ہو گئی، تو اس سے توبہ کر بندہ اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اور اپنے ایمان کو اور اپنے ارادے کو مزید پختہ کرے کہ اب تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو ایسی صورت میں تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا بھی ہے، اور اس قدر رحیم ہے کہ اس سے زیادہ مہربان کوئی ہستی اس پوری کائنات میں موجود نہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ ایک مین مرکزی آیت کے طور پر تھی آج کے سبق میں۔ اس کی مزید ایکسپلینیشن یقیناً ہمیں بہت ساری جگہوں پر آگے جا کر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو گہری نظر سے دیکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہ جو مردار سے یا خنزیر سے بنے ہوئے جو بائی پروڈکٹس ہیں، جس کو مختلف ناموں سے سیل کر دیا جاتا ہے، اس کے بیوٹی پروڈکٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی بطور خاص احتیاط رکھنی چاہیے کہ اس کے کنٹینٹ جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور دیگر یہ جوتے اور پرس وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیکٹس وغیرہ، لیدر جیکٹس وغیرہ بنتی ہے، بیلٹس وغیرہ بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کنزیومیبل ہماری استعمال میں آتی ہیں، تو ہمیں اس میں تھوڑی سی احتیاط رکھنی چاہیے کہ وہ کہیں ایسی کسی جانور سے یا بطور خاص خنزیر وغیرہ سے تو نہیں بنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی ایک دو آیات جو ہیں وہ عام فہم ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے بیان میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو آیات جو پچھلی کچھ چند آیات سے چلتی آ رہی ہیں اور آگے بھی چلیں گی، تو اس میں مختلف موضوعات جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ایک موضوع جو ہے وہ چلتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا موضوع چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تیسرا موضوع، پھر چوتھا موضوع، پھر پہلا موضوع آ جاتا ہے۔ تو یہ چار رنگوں کی لڑی انہوں نے ایک مثال کے طور پر سمجھایا تھا اس میں، جس میں عبادات ہیں نمبر ایک، دوسرے نمبر دو احکامات ہیں، نمبر تین جہاد بالمال ہے، اور نمبر چار جہاد بالنفس ہے۔ تو یعنی چار مختلف موضوعات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں۔ ایک موضوع جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر دوسرا موضوع کا شروع ہو جاتا ہے، پھر تیسرے کا، پھر پہلے کا۔ تو اس طرح سے تو یہ ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، جب ہم اس کو ترتیل سے یا ترتیب سے لمبی قرأت جب کریں یا لمبا ترجمہ جب ہم پڑھیں، تو اس میں ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چار رنگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگلی آیت میں ایک رنگ جو ہے وہ کہہ لیں یا موضوع جو ہے وہ کہہ لیں کہ تبدیل ہوتا ہے۔ ان الذین یکتمون، اس آیت کو، آیت نمبر 174 کو پچھلی آیت سے بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور عام آیت کے طور پر بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، اس کتاب سے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کیا، اس قرآن مجید میں، یا اس قرآن مجید سے پہلے اہل کتاب جو اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے، ان چھپانوں میں ایک تو حلال اور حرام کی تمیز جو کہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھی، وہ بھی شامل ہو سکتی ہے اگر پچھلی آیات کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں، یا اگر اوپن آیت کے طور پر دیکھیں تو دیگر جتنے عقائد کے معاملات ہو گئے، دیگر معاشرتی جو قوانین ہیں ان کے بارے میں، دیگر جتنے بھی اصول ہیں، شریعت کے قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں جو ان کتابوں میں موجود ہیں، جو کوئی ان کو چھپاتا ہے، جو کوئی ان میں تبدیلی کرتا ہے، یا اپنی مرضی سے کرتا ہے، یا اپنی مرضی سے ان کو کرتا ہے، بیان کرتا ہے، یا اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان میں تخریف کر کے بیان کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ یشترون، ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہے، یا وہ لوگ کیسے ہیں در حقیقت، وہ یشترون ابھی ثمنا قلیلا، وہ سب لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا کا چھوٹا ہلکا پھلکا نفع جو ہے وہ تو حاصل کر لیتے ہیں اس کے مطلب میں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ تو لوگ وہ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں، اگرے پیٹوں میں کھاتے ہیں، یاکلون وہ کھاتے ہیں، عقل کھانے سے ہے، وہ ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں جس سے ان کے پیٹوں میں آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے، یا آگ کا ہی اضافہ ہوتا ہے، یا دوسرے معنوں میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں۔ ولا یکلم اللہ، اور نہ ہی بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل
مطلب ایکسکلوڈ ہوں گے، بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کسی بھی طرح سے حقدار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، ان سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا، کلام ہی نہیں کرے گا، اور پھر نہ ہی ان کو کسی طرح کی کوئی رعایت ملے گی، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ایسا ہلکا کرنے والا عذاب ہوگا، بلکہ دردناک اور ہمیشہ کے لیے عذاب ان کے اوپر مسلط ہوگا۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں، اس کو وہ چھپاتے ہیں، یا اس کو تخریب کرتے ہیں، یا اس کو بدل دیتے ہیں، یا اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسے معاملات کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن سب نے مول لے لیا، یا جن سب نے اشترا و خرید لیا، جنہوں نے پرچیز کر لیا ضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ اللہ نے تو ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنے لیے زیادہ موضوع سمجھا، یا زیادہ فائدہ مند چیز سمجھ کر انہوں نے گمراہی کو قبول کر لیا، اور ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ کرنسی ہے کہ گمراہی کو چھوڑ کر اس نے ہدایت قبول کر لی، سوری، ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی کو اپنے لیے اپنا لیا۔ والعذاب، اور ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے عذاب کو بھی پرچیز کر لیا بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تو وہ ہدایت پہ رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا، لیکن انہوں نے گمراہی کو چوز کر لیا۔ اسی طرح سے اگر وہ اللہ سے مغفرت کریں، اپنی اصلاح کر کے اللہ کے ہاں توبہ کو اپنی پیش کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا، اور ان کے لیے مغفرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا۔ کہاں توبہ کریں اور کہاں پھر کمپرومائز کریں، اور آئندہ ایسا نہیں کریں گے، دنیا میں فائدہ اٹھا لیں۔ جنہوں نے پھر اس طرح سے رویے لیے، در حقیقت انہوں نے مغفرت کے بدلے اللہ کے عذاب کو اپنا لیا، اللہ کے عذاب کو چوز کر لیا۔ یہ اللہ کا عذاب جو ہے ان کو قیامت کے دن جو ہے نظر آئے گا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی جب یہ ان کی دنیا کی یہ کمائی، یا دنیا میں انہوں نے جس چیز کو پرچیز کیا، خریدا، اور جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ جب آخرت میں آگ کے عذاب کی شکل میں ہوگا، تو وہاں پر ان کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ان کو صبر کرنا پڑے گا، لیکن ان کو اس آگ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، جتنا مرضی کر رہے وہ صبر کرنا مشکل ہوگا، مطلب، لیکن آگ کے علاوہ ان کے اوپر وہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہوگی، آگ مسلط ہوگی، اور پھر خون اور پیپ اور اس طرح سے دوسری عذاب جہاں ان کی مختلف شکلیں جہاں وہ ان پہ اوپر ہوں گی، اور اس کے اوپر ہی ان کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ہی ان کو رہنا پڑے گا، یہ ان کی مجبوری ہوگی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق کی، نازل کر دی کتاب حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تو حق کو واضح کر دیا، حق کو نازل کر دیا، حق کو خوب واضح کر کے نازل کر دیا لوگوں کے اوپر، اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی اور رسول جو ہے وہ بھی بھیج دیے۔ تو اللہ نے تو حق جو ہے وہ نازل کر دیا، لیکن انہوں نے اس حق کو چھوڑ کر گمراہی جو ہے اس کو اپنایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ یقیناً جا پہنچے ہیں بدبختی میں بہت دور کی۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی ان کے حلال اور حرام کردہ چیزوں میں اختلاف کیا، اور اپنی منمانی کی، اور اپنی مرضی سے انہوں نے چیزوں کو سیٹل کیا، اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات جو ہے وہ چلاتے رہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ان کے پاس پہنچ گیا، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ بعید دور کی بدبختی میں جا پہنچے، یعنی ایک ایسی بدبختی جو ان کو دنیا کی زندگی میں اس طرح نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت کی تھی کہ کاش کہ وہ ویژولائز کریں کہ آخرت میں ان کی کیفیت یا ان کی جو حالت ہے وہ کیا ہوگی، تو وہ دنیا کی زندگی میں اس حق کے واضح ہو جانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو نشانیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ ویژولائز کرو ذرا کہ وہاں پر کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو بالکل اگنور کر دیا اور وہ ویژولائز نہیں کرے، تو وہ دور کی چیز جس کو آج وہ ویژولائز نہیں کر سکتے، جب کل وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، تو پھر وہ اپنی بدبختی پر وہاں پر روئیں گے، پچھتائیں گے، اور پھر واپس جانے کی آرزو کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دے دیا، بار بار اللہ تعالیٰ کا قول ہمارے سامنے آ گیا کہ وہاں پر سے پھر کسی کو واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوگی، وہاں پر اگلی منزل جو ہے وہ جنت یا جہنم ہے۔ تو ایسے لوگ جو جہنم کے حقدار ہوں گے صرف وہی ہیں
جو کہ واپس آنے کی خواہش کریں گے، یا جنت میں جانے والے جو ہیں جن کا تذکرہ ہوا کہ صرف شہید ایسے، جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں ان میں صرف شہید ایسے ہوں گے جو کہ واپس دنیا میں جانے کی خواہش کریں گے، ادروائز قیامت میں جتنے جہنمی ہیں وہ بار بار یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم واپس لوٹیں اور اپنی اصلاح کریں، لیکن ان کو یہ واقع واپس موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو دنیا میں ہی وقت ہے، دنیا میں ہی مہلت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ریویو کریں، اپنے معاملات کو ریویو کریں، اپنے معاملات میں اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حلال اور حرام جو ہے اس کو پہچان سکیں، ہم ہمارے گرد گرد ہر لمحہ جو ہے وہ ایسی سچویشن آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر سکیں دنیا کی زندگی میں، تاکہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں، یا اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ کامیاب ہیں، پہلے بیچ میں کامیاب ہونے والے لوگ۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔